حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ کبھی امن و امان کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ پیسے یا غریبی نیکی کے راستے میں نہ معاون ہے اور نہ رکاوٹ ہے۔ نیکی مالی حالت سے آزاد ہے۔ گروہ دو ہی ہوتے ہیں، ایک خیر کا اور دوسرا شر کا، درمیان میں صرف منافقت ہوتی ہے۔ منافقت دونوں طرف مقبول ہونا چاہتی ہے۔ آپ کو چاہنے والے اور آپ کو بیماری سے نجات دلانے والے کسی اور بندے کے دل میں اگر دعا پیدا ہو گئی تو اللہ آپ کو ضرور شفا دے گا۔ جو اہل باطن ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے۔ تزکیہ یہ بھی ہے، انسان کسی کو نقصان پہنچانے کی اپنی صلاحیت ختم کر دے۔ باطن کے شعور کا مطلب یہ ہے کہ وجود اور وجود کی اہمیت کو دریافت کیا جائے۔ آپ کی زندگی میں آپ کا اتنا ہی کچھ ہے جس سے آپ کا تعلق ہے، ورنہ باقی سارا جو ہے وہ نظر نہ آنے والا نظارہ ہے۔ غریب و مفلس کے لیے صبر اختیار کرنا اور آرام سے بیٹھے رہنا خودکشی کے مترادف ہے۔ غریب ہو کر جو بے چین جھگڑالو اور اپنے حقوق کی خاطر جد و جہد کرنے والا نہیں، وہ عبدالآباد تک چاہے ذلت میں پڑا اپنے نصیبوں کو روتا رہے گا۔ بھوک سے مرنے کی نسبت تلوار سے مرنا 1000 درجے بہتر ہے۔ بھیڑ اور بھیڑیا صرف اسی حالت میں دونوں اکٹھے رہ سکتے ہیں جب بھیڑ بھیڑیے کے پیٹ میں سما جائے۔ جب تک دنیا میں بھیڑیں موجود ہیں تب تک انہیں کھانے والے بھیڑیے پیدا ہوتے رہیں گے۔ آپ اللہ کے راستے کی طرف محنت کریں، ورنہ لوگ آپ کو ہمیشہ غلط راستے کی طرف لے جائیں گے۔ جو حاصل کی جانے والی چیزیں ہیں، اگر انہیں کسی پر قربان کرنے کی خواہش ہو جائے تو سمجھو کہ اس سے دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی۔ جہاں نفس نہیں ہوگا وہاں اشتعال نہیں ہوگا۔ آپ کی روح کو اشتعال نہیں آتا بلکہ نفس کو اشتعال آتا ہے۔ اگر کوئی احمق راستے میں نظر آ جائے تو وہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ احمق عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جو کام تم خود بآسانی کر سکتے ہو اس کام کے لیے دوسروں کو آواز ہرگز مت دو۔ بڑے آدمی اور بزرگوں کا کچھ مانگنا حکم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اگر تم امن کے خواہش مند ہو تو اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھو، لیکن زبان ہمیشہ بند رکھو۔ کسی خاص فریق کی خیرخواہی انسانی چال چلن کا ایک خلاف دیانت عمل ہے۔ زندگی کی مجبوریوں کو پہچاننا نفس کی پہچان ہے، لہٰذا نفس کی پہچان یہ ہے کہ کون سا انسان کس مقام پر جسم کے تقاضوں سے کیسے بے بس ہو گیا۔ نفس کی دنیا میں کھانا کھاؤ گے تو صحت قائم رہے گی، اور روح کی دنیا میں کھانا کھاؤ گے تو صحت قائم رہے گی۔ نفس کی دنیا میں جو سوئے گا وہ صحت مند ہوگا، اور جو روح کی دنیا میں سوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ یاد رکھو، کبھی دولت ایمانداری کے بغیر تمہارے دروازے پر نہیں آئے گی۔ والدین کا بچوں کو خرچ سے تنگ رکھنا سخت غلطی ہے، کیونکہ اس سے وہ کینہ بنتے، مکر سیکھتے اور بری صحبت اختیار کرتے، اور آخر دولت کا منہ دیکھتے ہی کھاؤ اڑاؤ ہو جاتے ہیں۔ جب تک ایک انسان دوسرے کی پیٹھ پر سوار ہے، دنیا میں امن و امان محض ایک خوبصورت خواب ہی رہے گا۔ اگر ارادہ مسلمان ہو جائے تو پھر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اور باطن یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کے ارادے کے ساتھ ہو جائے۔ تمام جائیدادیں اور جاگیریں چوری اور ڈاکے کا نتیجہ ہیں۔
نفسانی خواہشوں کو ترقی دینے والا انسان ہرگز کسی دوسری ترقی کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا۔ عمر کے کسی حصے میں بھی عورت کو اپنی مرضی پر نہ چھوڑنا چاہیے۔ جس طرح شہد کی مکھی پھول کو قائم رکھ کر اس میں سے صرف شہد لیا کرتی ہے، حکمرانوں کو لازم ہے کہ رعایا کی حیثیت کو قائم رکھ کر ان سے محاصل وصول کرے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سورۃ توبہ یا خاص کر آخری 2 آیات عصر کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کو زمین سے آسمان تک شہرت عطا کرتی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے والے کو مال و دولت کی کمی نہیں رہتی۔ یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ اپنی نیکیوں کے لیے پوشیدہ جگہ بناؤ جیسے برائیوں کے لیے بناتے ہو۔ روز کھانے کے بعد لیمو والا پانی پی لیا کرو، لٹکا پیڑ 10 دن میں اندر چلا جائے گا۔ غرور مزاج کا نام ہے، عاجزی مزاج کا نام ہے، اور جس مزاج میں عاجزی اتر آئے اس مزاج میں غرور نہیں رہتا۔